فرمایا تمہیں نہیں پتا آج خدا کے عاشق کی اس دنیا سے رحلت ہے، میں جنازہ پڑھنے آیا ہوں۔ سارے لوگ اٹھے، کہا ذنون مصری کی طرف چلتے ہیں۔ جب ذنون مصری کی طرف گئے، کیا دیکھا کہ ذنون مصری کے ماتھے پر اللہ لکھا ہوا تھا، اور آواز آ رہی تھی کہ خدا کا عاشق خدا سے مل گیا۔ اس مقام تک پہنچنے تک اپنے آپ کو تباہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا۔ دو ہی چیزیں اس چیز تک تمہیں پہنچا سکتی ہیں، ایک اس میں ذات کا تصور کرنا، اور دوسری مرشد کامل کی نگاہ، عارف باللہ کی نگاہ۔ مرشد کامل کسے کہتے ہیں؟ عارف باللہ کسے کہتے ہیں؟ مرشد کامل اور عارف باللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ نہ کرنے دیں، شرک نہ کرنے دیں، بدعت نہ کرنے دیں، گناہ کی طرف راغب نہ ہونے دیں، خیالات اور گمانوں پر حکومت کرے، انہیں مرشد کامل کہا جاتا ہے۔ صرف بیعت کر لینی اور مولویوں کی طرح باتیں کر لینا کو مرشد نہیں کہتے۔ مرشد کسی اور چیز کا نام ہے۔ وہ بات حضور بادشاہ سلطان باہو نے فرمایا، جو پہلی نگاہ میں اللہ کرے تو تمہاری حالات بدلتے محسوس ہو جائیں، پہلی نگاہ میں تمہارے حالات بدلنے شروع ہو جائیں، لیکن اس کے لیے تمہارا اپنا عمل لازمی ہے، اور تمہارا اپنا عمل کیا ہے؟ اس میں ذات کا تصور کرنا۔ میرے دوستو، اس میں ذات کو اپنے اپنے گھروں میں رکھیں، سجا کے ہر ایک کو تقسیم کیا گیا ہے، اسے فریم کروا کے۔ حضور میرے دادا جی حضور فرماتے تھے کہ یہ ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اسے دیکھنا ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ انہیں گھر میں رکھیں، اس کی زیارت کریں، اس کو دیکھتے رہیں، اس میں اللہ کا لفظ اپنی آنکھوں میں بسائیں، آنکھوں میں اسے یاد کریں، آنکھ نہ جھپکیں، بس اسے دیکھتے رہیں، اس طرح سامنے رکھ کر اسے دیکھتے رہیں۔ آہستہ آہستہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا اپنی آنکھوں کو۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ آنکھیں بند کریں گے پھر بھی اس پہ ذات نظر آئے گا۔ آہستہ آہستہ اس میں ذات کا کرم یہ ہو جائے گا کہ کسی شخص کو دیکھ کر اس میں ذات کی نگاہ کر اللہ کرو گے تو وہ تمہاری طرف کھینچا چلا ہے، اس میں بامسمع ہو جاؤ گے، اسے دیکھتے رہو، یہ تمہارے لیے سبق ہے۔ حضور دادا جی حضور پیر سید فضل حسین شاہ بادشاہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے اجازت ہے۔ تمام لوگ جن جن کو اس میں ذات تقسیم کیا گیا ہے، سب کو اس میں ذات کا تصور کرنے کی اجازت ہے۔ آج اس حضور سید فضل حسین شاہ صاحب کی طرف سے سب کو اس میں ذات کا تصور کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کو عام چیز نہ سمجھیں، گھر میں جا کر کہیں پھینک نہ دیں۔ یہ کسی خاص مسلک کے لیے، خاص مریدین کے لیے نہیں ہے۔ جس مسلک جس فرقے سے تعلق مرضی رکھو، اس میں اللہ سے تو تعلق ہے نا، اس میں اللہ کے تو بغیر کوئی چیز نہیں نا۔ اس میں اللہ کو دیکھو، اس میں اللہ کو پکاؤ، اس کے بعد نفی اسباب کرو۔ اس طرح آنکھیں بند کر کے سانس اندر جائے اللہ، باہر آئے ہو، پاس انفاس کرو، اندر سانس جائے اللہ، باہر آئے ہو اللہ ہو۔ یہ فرمایا اس سے لاش پاک ہوتی ہے، برائیوں سے انسان کا جسم دور ہو کے نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ کلمہ شریف کا بلند آواز میں اس طرح ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ، الا کی طرف دل پہ لگے، دل کی میل کچیل دور ہوگی۔ یہ تم کرنا شروع کرو، اپنی زندگیوں میں تبدیلی نظر آئے گی تمہیں۔ یہ سب کے لیے اجازت ہے۔ کئی سالوں سے بڑے مشکل، مجھے پتا ہے یہ بڑے مشکل موضوعات ہوتے ہیں جس سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، لوگ اسے فرسودہ باتیں بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اور بات کوئی نہیں آتی، یہ فرسودہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اچھے مسئلے پہ نہ بیان کر کے گفتگو کرنا آسان ہے، شاید اس سے وہ نہ ہوتی ہو یہ سمجھتے، لیکن یہ ہمارے دربار عالیہ کا یہ منشور ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میرے دادا جی حضور کا منشور ہے، یہ وہ منشور ہے جس پر آپ نے ساری زندگی اپنے مرشد کے دروازے پر بیٹھ کر جوہد اور مجاہدہ کیا۔ آج دیکھو
ایک طرف حضور باہو سلطان کی تصویر ہے، ایک طرف میرے دادا جی حضور پیر سید فضل حسین شاہ صاحب کی تصویر ہے. کبھی غور سے دیکھو تمہیں مرشد کی اور مرید کی تصویر ایک طرح کی نظر آئے گی. آنکھیں بھر کے دیکھ لو، یہ دیکھو یہ مرشد اور یہ مرید ہے. حضور باہو سلطان اپنی اسی کتاب میں فرماتے ہیں جب مرید کامل ہو جاتا ہے تو مرشد کا رنگ رنگ جاتا ہے، مرشد کی تصویر میں رنگ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، ہرچے خواہی خانہ از علم بخو، ہرچے خواہی خانہ از علم بخو، اس میں اللہ با تو مانت جام دو. حضور باہو سلطان نے فرمایا ہرچے خواہی خانہ از علم بخو، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتے ہو، ہرچے خواہی خانہ از علم بخو، اس میں اللہ با تو مانت جام دو، اس میں اللہ کو اپناؤ. تمہیں وہ رستہ مل جائے گا جس سے تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے. ہرچے خواہی خانہ علم بخو، ہرچے خواہی خانہ علم بخو، اس میں اللہ بات ماند جام دو. ہرچے خواہی خانہ علم بخو، اس میں اللہ بات ماند جام دو. جو چاہتے ہو اس میں اللہ سے حاصل کرو. بس میرے دوستو میری گفتگو تمام ہو گئی. آپ کو سبق اور آپ کو ایک سبق دینا تھا اور آپ کو سبق سنانا تھا جو میرے دادا جی حضور پیر سید فضل حسین شاہ صاحب کا سبق تھا، وہ آپ کی طرف پہنچایا اس آستانے پر آپ کو لانے کے لیے. جو میرا مقصد بلانے میرے دادا جی حضور کا اس سے بات کا جو مقصد عین ہے وہ یہی ہے کہ تم میں سے لوگ ہدایت پا جائیں. میرے دوستو یہ عمل یہ طریقہ جو کچھ بتایا ہے اسے کریں، اللہ رب العزت آپ کی دینی اور دنیاوی ہر مشکلات آسان فرمائے گا. اور اپنے مرشد پاک کی خدمت کیا کریں، ان کی نوکری میں رہا کریں. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پہلے بھی زندگی جیا کرتا تھا جس دن سے اپنے دادا جی حضور کو نوکری تسلیم کی ہے، نوکری میں رہنا پسند کیا ہے. خدا کی قسم ارادہ کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں، اپنی تعریف نہیں بیان کر رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا فقیر ہو گیا. خدا کی قسم بادشاہوں کو نوکر ہزار مل جاتے ہیں، نوکروں کو بادشاہ نہیں جاتے. خدا کی قسم مجھ سے ان جیسا بادشاہ کسی کو مل جاتے، نوکر تو ہزار بادشاہ نہیں جاتے. بادشاہ تسلیم نہیں کرتے. جس کو بادشاہ تسلیم کر دے اس کے وارے نیارے ہو جائے، اس کے وارے خوش قسمت ہو کہ حضور آپ کو بلاتے ہیں. حضور کی جس دن اپنی تعلیمات پر عمل شروع کرو گے کمال لطف آئے گا. وہ خود مل کر راہبری کریں گے. برائی سے اپنے آپ کو روکو، کسی کا حق نہ کھایا کرو. اگر تم کسی دفتر میں کسی اچھی جگہ پر بیٹھے ہو تو رشوت نہ لیا کرو، سفارش پر کام کم کیا کرو، زناکاری نہ کیا کرو. تمہاری مائیں بہنیں بھی جھوٹ نہ بولا کرو، کسی بھائی کا حق نہ کھایا کرو. کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا. دوستو
یہ بہت عظیم ہستی لوگ ہوتے ہیں. انہی کے سلسلہ میں ایک یہ میں نے کاوش فرمائی کہ یہ اس کی سی ڈی میں نے اپنے ہاتھ میں ہے، زیارات مزارات سادات کاظمی مشاہدی. یہ ایک ماہ کی محنت کے ساتھ میں نے اور کچھ 5 7 10 احباب نے خاندان مشاہدی، میرے دادا جی حضرت پیر سید فضل حسین شاہ صاحب کے خاندان میں جو چکوال شریف میں اوڈروال شریف میں شاہ زین العابدین المعروف شاہ زین سرکار کا دربار ہے، جو ہمارے تمام بر صغیر کے جتنے بھی مشاہدی خاندان ہیں ان کے جد امجد ہیں. اس کے بعد سید کسرا سے ثانی کربلا کہا جاتا ہے. اس گاؤں میں شاہ نظر دیوان کے دربار جہاں پر آپ کے کئی زندہ معجزات آج موجود ہیں، جو آپ کے جنات سے تیار کروایا ہوا وہ مکان موجود ہے، وہ حوض موجود ہے جس میں اپنی مراد سے پانی ڈالنے اور وہ حوض بھر جائے اور مراد پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد بری پاک امام آپ کے وہ سر پتھر کیے ہوئے وہ چیزیں، وہ سانپ، وہ چیزیں جو آپ نے دیو کو سر پتھر کیا، وہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ شاہ زین العابدین کے علاوہ سید پیارے سرکار مشاہدی، سید مزمل شاہ بادشاہ، اس کے علاوہ حضور غوث پاک کے پوترے کلر کار میں جن کا دربار ہے، ان کے خوشاب میں بادشاہوں کے دربار جو حضور غوث پاک کے بڑے بیٹے ان کے اولاد میں سے ہیں. اس کے علاوہ حضور باؤ سلطان کی اس ایک فلم میں تمام کی حیات زندگی کو لکھا گیا اور بولا گیا ہے. اس میں تمام کی حیات زندگی کو بول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ تم سب آپ سب لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے مرشد کا نسب اور سلسلہ طریقت اور اولاد اور خاندان ہمارے مرشد کا کیا ہے. یہ آسان طریقہ بہت سی کیبلوں میں چلوانے کی کوشش کی، 8-10 ڈسٹرکٹ میں یہ چلی، اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے نہ دیکھی اور بہت سے لوگوں نے دیکھی بھی. جو لوگ نہ دیکھ سکے، یہاں پہ یہ سامنے اس بنی کے ساتھ ایک نئی نامی آدمی نئی پرنٹر انہوں نے تصویریں وغیرہ لگائی ہیں، ان کے پاس یہ فلم موجود ہے، کچھ تھوڑے بہت پیسوں میں یہ مل جائے گی. یہ آپ سب کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ لے جائیں تاکہ اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو دکھا سکیں کہ یہ ہمارا مرشد کا خاندان ہے، یہ ہمارے مرشد کی اولاد ہے، یہ ہمارے مرشد کا سارا سلسلہ نسب ہے. اے مولا آپ کو اور میری ان سب باتوں کو کسی مقصد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 دفعہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور پھر میں اجازت چاہوں گا. اللہ 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 اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، 1 منٹ آنکھوں کو بند کر کے خدا کے نام کا ذکر کریں. اللہ 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 محمد رسول اللہ. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب کو آپ نے